فلم شروع ہوتی ہے اس دور سے جہاں زمین پر پیدا ہونے والے 4% بچے ایسے ہیں جو کسی نہ کسی سپر پاور کے مالک ہیں، مگر ان سپر پاور رکھنے والوں کی بدقسمتی یہ ہے کہ انہیں ہیرو ماننے کی بجائے زمین پر موجود باقی 96% لوگ انہیں ایک بددعا سمجھتے تھے اور ان کی پاور سے خوفزدہ ہو کر ان سے نفرت کرتے ہیں، ان کو معاشرے میں اچھوت بنا دیتے ہیں اور ان پر ترقی کے راستے بند کر دیتے ہیں۔ فلم کا ہیرو ریڈ الیکٹریسٹی کو مینیپولیٹ کرنے کی پاور رکھتا تھا۔ اس کی پاور اتنی ہے کہ جس سے وہ پورے شہر کو الیکٹریسٹی دے سکتا ہے، مگر اس نے اپنے ساتھ لوگوں کے برے سلوک کو دیکھتے ہوئے ایسا نہیں کیا۔ وہ خاموشی سے ایک مزدور کی طرح کام کر کے اپنی زندگی گزارتا ہے۔ ایک دن وہ کام سے گھر آتا ہے تو ریڈ کی ماں اپنے یونیفارم میں ہی صوفے پر سوئی نظر آتی ہے۔ ریڈ کو اپنی ماں سے بہت پیار ہوتا ہے اور وہ ماں کی بیماری کینسر کو لے کر پریشان ہے، اس لیے وہ ماں سے کہتا ہے کہ آپ کی بیماری بڑھ رہی ہے، اسی لیے آپ کو چینج کے بنا ہی صوفے پر سو گئی ہے۔ ماں ریڈ کو تسلی دیتی ہے اور اسے انٹرویو کے لیے اچھی طرح تیاری کرنے کی ہدایت دیتی ہے۔ انٹرویو کے دوران ریڈ ناکام ہو جاتا ہے اور سخت مایوس ہو کر اسی جگہ چلا جاتا ہے جہاں وہ مزدوری کرتا تھا۔ وہاں اچانک آسمان پر ایک ڈرون نمودار ہوتا ہے۔ پولیس انتظامیہ کو شک ہوتا ہے کہ مزدوروں کی آڑ میں کچھ ڈرگ ڈیلر بھی چھپے ہوئے ہیں۔ تمام لیبر کو باہر نکالنے کا حکم دیا جاتا ہے اور ڈرون کے ذریعے ان کی آئیڈینٹیفیکیشن کی جاتی ہے۔ تمام لیبر کے باہر نکلتے ہی وہاں ایک کوپ کار بھی آ جاتی ہے۔ ان سب لیبر میں ایک شخص مشکوک نکلتا ہے اور جیسے ہی پولیس اس کی جانب بڑھتی ہے وہ بھاگنے لگتا ہے۔ آخرکار اسے روکنے کے لیے انسپکٹر گولی چلا دیتا ہے۔ اگلی سین میں انسپکٹر پارک اور ڈیوس کی انٹری ہوتی ہے۔ یہ ڈرگ ڈیلر کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ یہ دونوں نارمل انسان ہیں، کسی سپر پاور کے مالک نہیں ہے۔ انہیں شہر کے ایک کونے میں چھاپا مارنے کے دوران ایسی لیکوڈ ڈرگ ملتی ہے جو انسانی اسپائنل فلوئڈ سے بنائی جا رہی تھی۔ انویسٹیگیشن کے دوران انہیں علم ہوتا ہے کہ یہ ڈرگ مارگس نام کا ایک آدمی بنا رہا ہے۔ دوسری جانب ریڈ اپنا کام ختم کر کے اس مال میں جاتا ہے جہاں اس کی ماں کام کرتی ہے۔ ریڈ کی ماں اپنی بیماری کے باوجود کام کر رہی ہے، مگر اب اس سے غلطیاں ہونے لگی ہے۔ اس وقت بھی اس کے ہاتھ سے شیشے کے کچھ جیل گر کر ٹوٹ جاتے ہیں۔ وہ زمین سے ان کو صاف کر رہی ہوتی ہے اور مال سپروائزر اس پر غصہ کر رہا ہوتا ہے۔ اتنے میں ریڈ وہاں آ جاتا ہے۔ اسے ماں پر سپروائزر کو چیختے دیکھ کر شدید غصہ میں آ جاتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اپنی الیکٹریسٹی والی پاورز اس پر یوز کرے، مگر ریڈ کی ماں اسے ایسا کرنے سے روک دیتی ہے۔ مگر سپروائزر سمجھ جاتا ہے کہ ریڈ ایک سپر پاور رکھنے والا انسان ہے، اسی وجہ سے وہ اسے نفرت سے دیکھتا رہتا ہے اور اس کی ماں کو بھی جاب سے نکال دیتا ہے۔ اپنی ماں کے ساتھ ریڈ گھر جانے کے لیے کار میں روانہ ہوتا ہے جہاں وہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ اس کی بیماری کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے۔ وہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ وہ کمزور ہو رہی ہے، اسی وجہ سے وہ باتیں اور چیزیں بول رہی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں ڈھیر سارا پیسہ کما کر تمہارا علاج کرواؤں گا اور پیسہ حاصل کرنے کے لیے میں یہ کار بھی سیل کر دوں گا۔ جواب میں اس کی ماں اسے پھر یہی کہتی ہے کہ پیسہ حاصل کرنے کے لیے تم کوئی بھی غلط کام مت کرنا۔ دوسری دن سے ریڈ ایک ایسی جگہ جا کر کھڑا ہو جاتا ہے جہاں بہت سے لیبر کھڑے ہوتے ہیں کہ کوئی انہیں کام دے دے۔ اسی دوران وہاں ایک ریڈ کلر کی کار آ کے رکتی ہے۔ اس کار میں گیریڈ ہوتا ہے۔ وہ اپنے سامنے کھڑے لیبر سے کہتا ہے کہ مجھے ایک الیکٹریکل چاہیے جو کم از کم سٹینڈرڈ 2 کا ہو، میں اسے اپنے ساتھ کام کرنے کے $200 دوں گا۔ اسی وقت ریڈ جو کہ کلاس 5 کا الیکٹریکل میوٹنٹ ہوتا ہے، اس لیے وہ گاڑی میں بیٹھ جاتا ہے۔ گیریڈ ایک ایسا انسان تھا جو ٹیلیکینسس کی پاور رکھتا تھا۔ یہ ایک ایسی پاور تھی جس کے ذریعے وہ بغیر کسی چیز کو ٹچ کیے نہ صرف اسے اٹھا سکتا تھا بلکہ اس کے فزیکل اپیرنس میں بھی چینجنگ کر سکتا تھا۔ یہ اسی ڈرگ ڈیلر مارگس کے لیے کام کرتا تھا جو انسانی اسپائنل فلوئڈ سے سیک نامی لیکوڈ ڈرگز بناتا تھا۔ کار میں بیٹھ کر ریڈ دیکھتا ہے کہ وہاں 2 لوگ مزید موجود ہیں، ان میں ایک فریڈی ہے اور ایک لڑکی میڈی ہوتی ہے۔ گیری ڈرگ ڈیلر مرجس کے لیے کام کرتا ہے اور اس کے کہنے پر چوریاں بھی کرتا ہے۔ اسی وقت وہ بھی اپنی ٹیم کے ساتھ چوری کرنے ہی نکلا ہوتا ہے۔ اسی وقت انہیں ایک فیکٹری سے کیمیکل کی چوری کرنی تھی۔ فیکٹری کے گیٹ پر حفاظت کے لیے 10K وولٹ کی الیکٹریسٹی دی گئی تھی۔ وہاں پہنچ کر گیریڈ ریڈ سے اپنی پاور کا استعمال کرنے کو کہتا ہے۔ ریڈ اس کے کہنے پر گیٹ پر لگی الیکٹریسٹی کو ڈسیبل کرتا ہے اور میڈی اپنی میٹل پگھلانے والی پاور سے گیٹ پر لگے لاک کو پگھلاتی ہے اور یہ سب اندر داخل ہو جاتے ہیں، جہاں گیریڈ فریڈی سے کہہ کر کے تمام کیمیکلز کے ڈبے اپنی گاڑی میں رکھوا لیتا ہے۔ اس کے بعد وہ وہاں سے نکل جاتے
جاتے ہیں، مگر راستے میں پولیس کے ڈرون اس کی گاڑی کا پیچھا کرنے لگتی ہے۔ مگر گیرٹ بڑی ہوشیاری سے اپنے ریڈ کار پر لگے سارے سرخ رنگ کے سٹیکرز اتار دیتا ہے، جس سے گاڑی کا اوریجنل کلر سفید نکل آتا ہے۔ یہ کام وہ ایک اوورہیڈ برج کے نیچے کرتا ہے۔ اس ترکیب سے وہ پولیس ڈرون کو ڈاج دے کر نکلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اپنی ٹیم فریڈی، ریڈ اور میڈی کے ساتھ وہ اپنے باس مرجز کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ یہ ایک بار ہوتا ہے جہاں ریڈ کی ملاقات ایک لڑکی نیا سے ہوتی ہے۔ یہ ایک نیک دل لڑکی ہوتی ہے جو مرجز کے ساتھ رہتی ہے۔ یہ سب سپر پاورز رکھنے والے لوگ ہیں۔ مرجز کے پاس ایسی پاور ہے جس سے وہ کسی کا بھی دماغ پڑھ سکتا ہے، جبکہ نیا اپنی پاور سے کسی بھی بیمار انسان کی بیماری کھینچ کر اسے ٹھیک کرنے کی پاور رکھتی ہے۔ نیا کی اسی پاور کی وجہ سے مرجز نے اسے اپنے پاس رکھا ہوا تھا۔ اگلی سین میں مرجز گیرٹ سے کہتا ہے کہ انڈر ورلڈ میں اوپر والے لوگ ہم سے اپنا پیسہ واپس مانگ رہے ہیں۔ انہیں یہ پیسہ واپس کرنے کے لیے تمہیں بینک رابری کرنی پڑے گی۔ یہ ایک بڑا کام ہے، اگر تم نے کامیابی سے کر لیا تو میں تمہاری ٹیم کے ہر ممبر کو $25,000 دوں گا۔ ساتھ ہی وہ اسے ریڈ کے مزید ٹریننگ دینے کو کہتا ہے تاکہ اسے صحیح معنوں میں کام لیا جا سکے۔ گیرٹ اس پر ایگری ہو جاتا ہے۔ دوسرے دن وہ ریڈ کو لے کر اسی جگہ جاتا ہے جہاں سے اس نے ریڈ کو لیا تھا۔ وہ اسے $200 کی جگہ $300 دے کر کہتا ہے کہ تم نے اچھا کام کیا ہے، کل ایک اور کام ہے، اگر تم کرنا چاہتے ہو تو تمہیں اس سے کئی زیادہ پیسہ ملیں گے، اگر تم ایگری ہو تو کل مجھے یہی مل جانا۔ یہاں سے ریڈ سیدھا اپنے گھر جاتا ہے، ماں سے مل کر تمام رقم سیو کر دیتا ہے۔ دوسرے دن وہ پھر وہاں چلا جاتا ہے جہاں لیبرز کھڑے ہوتی ہے۔ انسپیکٹر پارک اور ڈیوس رات میں ہونے والی جرم کی انویسٹیگیشن کر رہے ہوتے ہیں۔ پارک کو شک ہوتا ہے کہ یہ کام مرگز کا ہی لگ رہا ہے۔ دوسری جانب ریڈ چوراہے پر بیٹھا دکھائی دیتا ہے، اس کے ساتھ ایک شخص بیٹھا ہوتا ہے۔ وہ ریڈ سے باتیں کرتے کرتے دوستی کر لیتا ہے۔ اتنے میں گیرٹ وہاں آ جاتا ہے اور ریڈ سے ساتھ چلنے کو کہتا ہے۔ ریڈ اس کی گاڑی میں بیٹھ جاتا ہے۔ وہاں سے وہ لوگ ایک ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں جہاں یہ دونوں میڈی اور پیڈی کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد گیرٹ ریڈ کو لے کر ایک جگہ جاتا ہے جہاں ایک ریڈ کلر کی گاڑی ہوتی ہے۔ وہ ایک مخصوص آواز نکال کر اس کا الارم آن کر دیتا ہے۔ وہ ریڈ سے کہتا ہے مجھے یہ گاڑی چاہیے، اس کے لیے تمہیں اپنے پاور سے کام لیتے ہوئے اس کا الارم آف کرنا ہوگا۔ یہ سن کر ریڈ کو غصہ آ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کیا مجھے اس کام کے پیسے ملیں گے؟ تو میرا وقت برباد کر رہے ہو، یہ ہے وہ کام جس کے لیے تم مجھے کھانا کھلا رہے ہو، مجھے میرے وقت کی قیمت چاہیے۔ اس بات کو سن کر گیرٹ اسے بینک رابری اور $25,000 والی بات بتا دیتا ہے۔ اس کے بعد اگلے 5 دن تک وہ اسے مرجز کے غیر قانونی کاموں کی ٹریننگ دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ اسے اپنے پاور کو کنٹرول کرنے کی ٹریننگ بھی دیتا ہے۔ جب ٹریننگ ختم ہوتی ہے تو ریڈ اپنے گھر جاتا ہے اور ماں سے ملتا ہے۔ ماں کو دیکھ کر اسے اندازہ ہوتا ہے کہ ماں کی طبیعت پہلے سے زیادہ خراب ہو چکی ہے۔ وہ یہ دیکھ کر بہت دکھی ہو جاتا ہے اور ماں کو تسلی دیتا ہے کہ کچھ دن کی ہی بات ہے، تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی۔ دوسرے دن وہ پھر سے گیرٹ سے ملتا ہے جہاں وہ چاروں ایک بار پھر ریسٹورنٹ میں ملتے ہیں اور رابری والے پلان کو فائنل کرتے ہیں۔ رابری کے لیے دوسری دن کو ڈن کر دیتے ہیں۔ دوسری جانب ریڈ کو گیرٹ کے ساتھ دیکھ کر انسپیکٹر پارک اور ڈیوس نوٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ دوسرے دن ریڈ، فریڈی، میڈی اور گیرٹ ماسک لگا کر بینک میں پہنچ جاتے ہیں جہاں ریڈ اپنی پاور کو یوز کر کے لاکر کو ڈسیبل کر دیتا ہے، جبکہ میڈی اپنی میٹل پگھلانے والی پاور کو یوز کر کے لاکر کا لاک کھول لیتی ہے اور یہ چاروں لاکر کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ مگر یہ کیا، وہ چونک جاتے ہیں کیونکہ مرجز کے مطابق یہاں $50,000 ہونے چاہیے تھے، پر یہاں تو صرف $5,000 ہوتے ہیں۔ ابھی وہ اس بات کو لے کر ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ بینک والے الارم بجانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور فوراً ہی پولیس کے ڈرون وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ یہ چاروں جلدی سے $5,000 لے کر بینک سے باہر نکل آتے ہیں، مگر یہاں تو ڈرون ان کا منتظر ہوتا ہے۔ اسی وقت گیرٹ کے کہنے پر ریڈ اپنی پاور کو یوز کرتے ہوئے ڈرون کو ناکارہ کر دیتا ہے اور وہ زمین پر گر جاتا ہے۔ ڈرون کے گرتے ہی وہ وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں اور مرجز کے پاس جاتے ہیں۔ اسی باغ دوڑ میں ریڈ کے ایک ہاتھ پر ایک گہرا زخم لگ جاتا ہے۔ وہاں ایک کمرے میں نیا بھی موجود ہوتی ہے۔ ریڈ سب سے ہٹ کر اس کے پاس چلا جاتا ہے اور بینک رابری کی پوری تفصیل اسے بتاتا ہے۔ اسی وقت نیا کی نظر ریڈ کے زخم پر پڑتی ہے اور وہ اپنا ہاتھ اس کے زخم پر رکھ دیتی ہے۔ کچھ ہی دیر میں وہ زخم چمکنے لگتا ہے اور پھر غائب ہو جاتا ہے۔ ریڈ یہ دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے اور وہ واپس اپنے گھر چلا جاتا ہے۔ جب وہ گھر جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کی ماں ڈھیر سارے نوٹ سامنے رکھی بیٹھی ہوتی ہے۔ وہ ریڈ سے کہتی ہے کہ یہ سب رقم تم نے غلط کام کے لیے کمائی ہے، تم ان پیسوں سے مجھے ٹھیک کرنا چاہتے تھے، مگر اب تم ایسا کبھی نہیں کر سکو گے۔ یہ کہتے ہی وہ کرسی سے گر
جاتی ہے۔ ریڈ اسے لے کر ایک ہاسپٹل پہنچاتا ہے جہاں جا کر اسے علم ہوتا ہے کہ اس کی ماں نے زہر کھا لیا ہے، اسی وجہ سے اس کی بیماری بڑھ گئی ہے۔ ڈاکٹرز ریڈ کو 5 دن کا ٹائم دیتے ہیں کہ اگر اسی دوران اس کا آپریشن نہ ہوا تو وہ بچ نہ پائے گی۔ ریڈ کے پاس اتنی رقم نہیں ہوتی، اسی وجہ سے وہ گیرٹ کے پاس جاتا ہے کہ اس سے کچھ رقم لے سکے، پر اسی وقت انسپیکٹر پارک اور ڈیوس اسے پکڑ کر لے جاتے ہیں۔ پولیس اسٹیشن میں پارک ریڈ سے کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ تم ایک گیرٹ اور مرجز کے لیے کام کر رہے ہو۔ وہ اسے اپر کرتا ہے کہ وہ ان غیر قانونی کاموں اور جگہوں کی نشاندہی کر کے پولیس کو ساتھ دے گا اور انہیں ریڈ ہینڈ پکڑوائے گا تو وہ اسے کچھ نہیں کہیں گے اور گورنمنٹ اس کی ماں کا علاج بھی کروائیں گے، مگر ریڈ صاف منع کر دیتا ہے کہ اسے گیرٹ اور مرجز کے کسی ٹھکانے کا علم نہیں ہے۔ اسی پر انسپیکٹر پارک اسے کہتا ہے کہ وہ کسی بھی قسم کی ٹینشن نہ لے اور ان پر بھروسہ رکھے، اسے کچھ نہیں ہوگا۔ وہ اسے یہ بھی بتاتا ہے کہ تمہارے والد بھی ہمارے مخبر تھے، اگر تمہیں مرجز کے کسی ٹھکانے کا پتہ چلے تو مجھے ضرور بتانا، اب تم جا سکتے ہو۔ پولیس اسٹیشن سے نکل کر ریڈ گیرٹ کے پاس جانے کا ہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ اتنے میں وہ خود ہی گاڑی لے کر آ جاتا ہے اور اسے مرجز کے پاس لے جاتا ہے، جہاں مرجز اسے دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے کیونکہ اسے اپنے پاور سے معلوم ہو جاتا ہے کہ ریڈ نے پولیس کو کچھ نہیں بتایا ہے۔ ساتھ ہی وہ ریڈ سے کہتا ہے کہ مجھے علم ہے تمہیں پیسوں کی ضرورت ہے جو تمہیں تب بھی ملیں گے جب تم میرا ایک اور کام کرو گے۔ وہ کام کو پوچھتا ہے تو مرجز گیرٹ کی طرف اشارہ کر دیتا ہے۔ اس پر گیرٹ کہتا ہے میں ریڈ کو تو بتا دوں گا پر یہ بہت مشکل کام ہے اور یہ اسی شرط پر ہوگا کہ اگر مجھے 50% دو گے۔ پہلے تو مرگز راضی نہیں ہوتا مگر کچھ دیر بعد مان جاتا ہے، مگر گیرٹ سے کہتا ہے کہ تمہارے ساتھ میرا ایک آدمی رینو بھی جائے گا۔ گیرٹ یہ بات مان جاتا ہے۔ پہلے کی طرح گیرٹ اپنی چوری کرنے کا پلان سب ٹیم ممبران سے شیئر کرتا ہے۔ اگلے سین میں ایک بڑی کالے رنگ کی وین دکھائی دیتی ہے جس میں 2 سیکورٹی گارڈز کالے کپڑے میں لپٹے 2 سوٹ کیس رکھتے نظر آتے ہیں۔ یہ بینک سے رقم ٹرانسفر کرنے والی وین ہوتی ہے۔ اسی بار گیرٹ نے بینک کی بجائے اسی وین کو لوٹنے کا منصوبہ بنایا ہوتا ہے۔ یہ وین جب بینک سے کافی دور ایک سنسان جگہ سے گزر رہی ہوتی ہے، گیرٹ ایک ٹرک لا کر اس کا راستہ روک دیتا ہے۔ ریڈ اپنے پاور سے کام لے کر اس وین کے انجن کو خراب کر دیتا ہے، جبکہ مینڈی اپنی پاور کا استعمال کر کے میٹل پگھلا دیتی ہے۔ اسی وقت مرجز کے آدمی رینو کے ساتھ مل کر وہ وین سے رقم نکال رہے ہوتے ہیں، مگر مرجز کے آدمی رینو پیسہ مل جانے کے بعد مینڈی اور فریڈی کو زخمی کر کے رقم لے کر مرجز کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ مینڈی کو مرا ہوا اور فریڈی کو زخمی حالت میں دیکھ کر گیرٹ اور ریڈ سمجھ جاتے ہیں کہ مرجز نے انہیں دھوکہ دیا ہے۔ یہ سب دیکھ کر ریڈ کو احساس ہوتا ہے کہ اس نے غلط کام کیا ہے، اس وجہ سے اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے اور اتنا سب کر کے بھی وہ شاید انہیں اپنی ماں کو نہ بچا سکے۔ اتنے دیر میں واردات کی اطلاعات ملنے پر پولیس کے ڈرون بھی پہنچ جاتے ہیں۔ پولیس سے خود کو اور زخمی فریڈی کو بچاتے ہوئے وہ ایک سیف جگہ پہنچ جاتے ہیں جہاں بیٹھ کر وہ مرجز سے بدلہ لینے کا پلان بناتے ہیں۔ اسی دوران ریڈ ماں کے بارے میں ہی سوچتا رہتا ہے اور موقع ملتے ہی ماں سے ملنے چلا جاتا ہے۔ وہ اپنی ماں سے وعدہ کرتا ہے کہ آئندہ کوئی غلط کام نہیں کرے گا اور یہ بھی بس غلطی سے ہوئی ہے، وہ اسے صحیح کر دے گا۔ اگلے سین میں انسپیکٹر پارک اپنی بیٹی کے ساتھ روڈ کے کنارے ٹہلتا نظر آتا ہے۔ اس کے پاس ریڈ کا وہ دوست آتا ہے جو اس کے ساتھ کام ڈھونڈتا تھا اور انسپیکٹر کو ریڈ کی طرف سے ایک پیپر بڑھاتا ہے اور اسے ریڈ کا پیغام دیتا ہے۔ اگلے سین میں ریڈ اور انسپیکٹر پارک کی ملاقات ایک نارمل سی جگہ پر ہوتی ہے جہاں ریڈ مرجز کے تمام ٹھکانوں کے بارے میں پارک کو بتا دیتا ہے۔ یہ سب انفارمیشن ملتے ہی انسپیکٹر پارک اپنی ٹیم کے ساتھ مرجز کو گرفتار کرنے روانہ ہو جاتا ہے۔ یہ اطلاع مرجز کو مل جاتی ہے کہ پولیس اسے گرفتار کرنے روانہ ہو گئی ہے۔ وہ فوراً بینک سے لوٹا تمام پیسہ لے کر فرار ہونے لگتا ہے، مگر ریڈ اور گیرٹ آ کر مرجز کو رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی دوران مرجز کے آدمی رینو سے ان کی فائٹ ہوتی ہے اور ریڈ کی مدد سے گیرٹ رینو کو مار دیتا ہے۔ یہ دیکھ کر مرجز سارا پیسہ لے کر نیا کے آگے رکھ کر بھاگنے لگتا ہے۔ یہ دیکھ کر گیرٹ اپنی گن سے مرجز کے سینے میں گولی مار دیتا ہے۔ گولی لگنے کے بعد مرجز نیا کو گن پوائنٹ پر مجبور کرتا ہے کہ وہ اسے ٹھیک کرے ورنہ وہ اسے مار دے گا۔ یہ دیکھ کر نیا ہمت کرتی ہے اور زمین پر زخمی پڑے مرجز سے اس کی گن چھین کر بس گولی مار دیتی ہے۔ دراصل نیا ایک مظلوم لڑکی ہوتی ہے جس کے والد ایک بہت غریب انسان تھے جنہوں نے مرجز سے بہت ادھار لیا ہوا تھا۔ باپ کے جیل جانے کے بعد نیا کو مرجز نے ایک غلام کے طور پر اپنے پاس رکھا ہوا تھا، صرف اس کی پاورز کی وجہ سے، تاکہ زخمی یا بیمار ہونے پر وہ اسے ٹھیک کر سکے۔ مرجز کے مرنے کے بعد ریڈ نیا کو گن پوائنٹ پر اپنی ماں کے پاس لے جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میری ماں کو
ٹھیک کرو۔ نیا کہتی ہے کہ وہ یہ نہیں کر سکتی۔ ریڈ کے غصہ کرنے پر وہ اپنے ہاتھ پر پڑے زخم کے کٹ کو دکھا کے کہتی ہے کہ یہ دیکھو، مگر ریڈ کو کچھ سمجھ نہیں آتا اور وہ اسے مجبور کرتا ہے کہ وہ اس کی ماں کو ٹھیک کرے۔ آخر مجبور ہو کر وہ اس کی ماں کی بیماری اپنے اندر ٹرانسفر کرنے لگتی ہے۔ بیماری جیسے جیسے اس کے اندر ٹرانسفر ہونے لگتی ہے وہ تکلیف سے کرانے لگتی ہے۔ یہ دیکھ کر ریڈ کو نیا پر رحم آ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے میری ماں کی بیماری واپس اس کے اندر ٹرانسفر کر دو۔ نیا ایسا ہی کرتی ہے۔ اس کے بعد ریڈ اسے معافی مانگتا ہے۔ اگلے سین میں گیریٹ سے ہیلپ لے کر ریڈ اپنی ماں کا آپریشن کرواتا ہے، مگر وہ پھر بھی بچ نہیں پاتی۔ آخر میں ریڈ کو اس کی ماں کی قبر پر بیٹھا دکھایا جاتا ہے جبکہ نیا اپنے والد سے ملنے جیل جاتی ہے۔ انسپیکٹر پارک اور بیویز کو ڈرگ ڈیلر مرجس کو پکڑنے پر گورنمنٹ کی طرف سے شیلڈ دی جاتی ہے جو وہ ہچکچاتے ہوئے قبول کر لیتے ہیں، اور ساتھ ہی یہ مووی یہیں پر اینڈ ہو جاتی ہے۔